جب انسان بیمار ہو جاتا ہے نا تو بیماری کے دوران اس کے جو ہے ایمان بھی کمزور پڑنے لگتا ہے. اس کو لگتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا ان الانسان کان عجولا، انسان بہت جلد باز ہوتا ہے، بہت کم صبر کرتا ہے، اور بیماری میں تو اس کا دل کرتا ہے میں فوراً شفا مل جائے. تو اس کے لیے پھر وہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، کہیں اگر دوائی سے ابھی فوراً اثر نہیں ہوا، ابھی فوراً شفا نہیں مل رہی ہے، یہ نہیں سوچتے کہ ابھی ہمارے گناہ بہت ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بخشنا چاہ رہا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درجوں کو بلند کرنا چاہ رہا ہے، اس طرف نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، بھاگتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جو کہ جادو ٹونا یا اس طرح کے عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بیماری کو دور کرنے کے لیے ہاتھ میں کڑا، چھلا، منکا، دھاگا وغیرہ باندھنا یہ سب منع ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایسے عمل کرتے ہیں. ابھی دیکھیے گا حدیث حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت اسلام لانے کے لیے حاضر ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 آدمیوں سے بیعت لی اور 10ویں آدمی کی بیعت لینے سے ہاتھ روک لیا. تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 9 آدمیوں کی بیعت تو لے لی ہے اور اس ایک آدمی کی بیعت نہیں لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے تمیمہ یعنی تعویذ، چھلا، منکا یا دھاگا وغیرہ جو بھی ہے باندھا ہوا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے کاٹ دیا اور اس کے بعد اس سے بیعت لی. پھر ارشاد فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. یہ جو ہمارے ہاں گاڑیوں کو کالے دھاگے وہ کالے کپڑے جو ہوتی ہیں وہ کاٹ کے لٹکا دی جاتے ہیں، یا پھر جو خواتین کالے دھاگے پہنتی ہیں گرے باندھ کے اپنے ہاتھوں میں، بازوؤں میں، گرے نہ بھی باندھے تب بھی کالے پہنے ہوتے ہیں، اس کا کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے تو یقیناً یہ چیزیں ہیں، کوئی شفا کے لیے پہنے ہوتے ہیں یا کسی شادی کروانے کے لیے پہنے ہوتے ہیں یا کچھ اس طرح. یہ سب چیزیں جو ہے شرک ہے. دیکھیں شرک نہ معاف نہیں ہوگا، شرک کبھی معاف نہیں ہوگا جب تک مشرک دنیا میں توبہ نہ کر کے جائے اور اللہ سے معافی نہ مانگ لے. ٹھیک ہے، آخرت کے دن اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس دن تو کچھ بھی نہیں ہوگا نا، توبہ جتنا مرضی اس دن گڑگڑا لے، آخرت کے دن مشرک کو معافی نہیں ملے گی. پھر جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرنا بھی منع ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطانی فعل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے اگر کسی نے جادو کیا ہوا ہے اور چلے جاتے ہیں پھر جادوگروں کے پاس کہ آپ اس جادو کے ذریعے میرے دور کر دے، تو یہ سب غلط ہے. پھر شرکیہ کلمات سے پاک جو ہے دم وہ جائز ہے. حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ دم پڑھ کر سناؤ. سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مگر آپ لوگ جو ایسے کاہنوں کے پاس یا ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں یا ایسی کوئی بڑی نیک بی بی ہیں ان سے دم کروانے جاتے ہیں، کبھی آپ سن کر تو دیکھیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہیں شرکیہ افعال تو نہیں ہے اس کے، شرکیہ الفاظ تو نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، دیکھیں شرکیہ افعال سے بھی بعض اوقات جو ہے نا مشکلات اور بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن شرک دم اور شرک تعویذ کرنا منع ہے. اسے دیکھیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دم ٹونے اور تعویذ شرک ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا عبداللہ تم یہ کیسے کہتے ہو؟ مجھے آنکھ میں شدید درد تھا، فلاں یہودی جس کے ہاں ہمارا آنا جانا ہے اس نے مجھے دم کیا اور مجھے آرام آ گیا. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ آنکھ کی تکلیف شیطان کا کام تھا جو اپنے ہاتھ سے تیری آنکھ کو اذیت پہنچا رہا تھا. جب اس یہودی نے دم کیا تو شیطان باز آ گیا. زینب تجھے دم کرنے کے لیے وہ کلمات کافی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کے لیے یہ کلمات ارشاد فرماتے تھے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اے لوگوں کے رب اس بیماری کو دور فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا صرف تیری ہی طرف سے ہے، ایسی شفا عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری باقی نہ چھوڑے. ٹھیک ہے، اور لفظ کا بھی میں بتا دوں، لفظ شفا، شفا کا مطلب ہے بیماری سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے. اور بعض لوگ شفا بولتے ہیں، شفا کا مطلب ہے یہ جہنم کا گڑھا یا پھر موت. ٹھیک ہے، تو
تو آپ کسی کے لیے اب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے، تو گویا کہ آپ اس کے لیے موت کی دعا کر رہے ہیں یا جہنم کے گڑھے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو بولتے وقت پہ دھیان رکھیے لفظ شفا نہیں ہے، لفظ شفا ہے، شین کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں آپ کو یہ الفاظ ملتے ہیں، اور زیر اور زبر کے حرکت کی فرق سے جو ہے وہ مطلب بدل جاتا ہے، اس لیے دھیان رکھیں۔ آپ ایک مریض کے پاس جاتے ہیں اور اس کو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، شفا دے، اور وہ فوت ہو جاتا ہے، بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے بڑی دعائیں مانگی تھی اللہ سے شفا کی، تو وہ فوت ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے شفا تو مانگی ہی نہیں تھی، آپ نے تو اس کے لیے مانگی موت تھی، آپ تو کہتے ہیں اللہ اس کو شفا دے دے، جلد شفا دے دے، جلد شفا، تو اس کو موت آ گئی۔ تو اس لیے بولتے وقت بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہمیں عیادت کی دعائیں بھی یاد ہونی چاہیے۔ جب مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی مندرجہ ذیل دعائیں اس کے حق میں کریں۔ ایک کیا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ پہلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اس کی موت کا وقت آ ہی چکا ہو، ٹھیک ہے۔ وہ کون سی کلمات ہیں؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں بزرگ و برتر اللہ عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے شفا سے نوازے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہے دوسری دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اسی یہ کلمات کہے، لا بأس طہور انشاءاللہ، ڈر نہیں، غم نہ کر، اگر اللہ نے چاہا تو یہی بیماری تجھے گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ پھر تیسری دعا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے جسم پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اے انسانوں کے رب بیماری کو دور کر اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو نہیں چھوڑتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مسلمان کو تکلیف، مصیبت، نقصان پہنچے تو یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر اور نعم البدل دونوں عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے اچھی چیز عنایت فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دعائیں یاد کرنی ہے آپ نے، تاکہ جب کبھی مصیبت کا وقت ہے تو آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے مشکل آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اس سے بہتر مجھے عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی چیز عنایت فرما دے گا انشاءاللہ۔ چوتھی دعا ہے معوذات کا دم۔ معوذات کس کو کہتے ہیں؟ سورۃ فلق اور ناس کو۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوذات یعنی قرآن کی آخری 2 سورتیں دم کرتے اور اپنے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی معوذات پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی حالت میں دم کرتی تھیں۔ پھر 5ویں دعا حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم کے درد کی شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو، پھر 3 دفعہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہو اور 7 دفعہ کلمات پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ کے غلبے اور قدرت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو میں پاتا یعنی محسوس کرتا ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں۔ عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف دور کر دی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 2202۔ پھر 6ٹھی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات من کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کے پورے کلمات کے ساتھ اس کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور زہریلے جانور کی برائی سے اور ہر نظر بد کی برائی سے، ٹھیک ہے۔ یہ نظر بد کی دعا ہے۔ 2 بچے ہیں تو اعیذکما کر لیں، اور اگر 1 بچہ ہے تو اعیذکا کر لیں، ٹھیک ہے، ماں نہ لگئی کا ساتھ۔ اچھا جی، اور اگر زیادہ بچے ہیں تو اعیذکم کر لیجئے گا، ٹھیک ہے، کاف میم پیش کم، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور اس کے بعد ہے پھر فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ساتھ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام
کے لیے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، انہیں دم کرتے تھے، یعنی یہی والی دعا پڑھ کے. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اولاد پر یہی دم کرتے تھے، نظر کا دم جو ہے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے 3371. پھر 7ویں دعا دیکھیں، جبرائیل امین علیہ السلام کا دم. اس دعا کا نام بھی یہی ہے، جبرائیل امین علیہ السلام کا دم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ پڑھا اور آپ پر دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اللہ تعالیٰ کا نام لے کر میں آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، ہر نفس اور حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں. یہ مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2186. ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نمبر 1 اپنے آپ پر خود دم کرنا چاہیے. نمبر 2 جو دم کروانے آئے اسے دم سکھانا کہ وہ خود ہی اپنے آپ پر دم کرے. نمبر 3 مریض کے مطالبے کے بغیر اسے دم کرنا. ٹھیک ہے. جو ہے مریض نہیں مانگتا یہ بات کہ مجھے دم کریں تو آپ دم نہ کریں. اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے پوچھ لیجئے. یا مریض کا کسی سے دم کروانا سب جائز ہے، لیکن افسوس کہ مسلمان صرف آخری جائز دم کروانا پر ہی عمل کرتے ہیں. اپنے آپ کو دم کرنے کی سنت تقریباً مفقود ہو چکی ہے، کیونکہ اس میں ایک آدھ دعا یاد کرنی پڑ جاتی ہے نا، تو بڑا مشکل لگتا ہے. ہم دعائیں یاد کریں گے، خود کو دم کریں گے، تو اس سے بہتر ہم کسی سے دم کروا لیں. وہ کوسوں کا سفر کر کے، میلوں سفر کر کے کہیں جانا پڑے تو دم کروانے چلے جاتے ہیں، وہ دعا نہیں یاد کرتے ہیں. یاد رکھیے براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا انتہائی سعادت کی بات ہے. یہ عین عبادت ہے، اور مریض کی دعا تو ویسے بھی بہت قبول ہوتی ہے. لہٰذا اسے چاہیے کہ نہ صرف خود دم کرے بلکہ استغفار کو بھی معمول بنائے. اس سے تکلیف سے جلد نجات ملے گی یا درجات بڑھیں گے. نیز خوب دعائیں کرے کہ اللہ کو قبول کرے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مریض کی دعا قبول کرنے کا کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے مریض کو. اور یہ جو پہلے میں حدیث آپ کو دعا سنا چکی ہوں حدیث کے الفاظ کے مطابق، وہ جو عید گما والی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرت نواسوں کو، حضرت حسن حسین کو سکھائی، اور یہ کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے اولاد کو یہ کی تھی. تو اس کے لیے میں نے آپ کو دوسرے لوگوں کو دم کے بارے میں بتایا کہ کیسے بولنا ہے. انہوں نے کما کہیں گے تو 2 بچوں کے لیے ہوگا، کم کہیں گے تو سب بچوں کے لیے ہوگا، اور کا کہیں گے تو 1 بچے کے لیے، اور کی کہیں گے تو مؤنث بچی کے لیے ہو جائے گا. لیکن میں یہ بتانا آپ کو بھول گئی کہ اگر اعیذو اکیلے الفاظ اعیذ بکلمات اللہ التامۃ کریں گے تو اعیذو بولیں گے، تو اس کا مطلب آپ اپنے لیے پھر دم کریں. خود کو دم کرنا ہو تو اعیذو بولیں گے. ٹھیک ہے. پھر بیماری میں دم دوا نہ کروانے اور محض اللہ پر بھروسہ کرنے کی فضیلت بھی بہت ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے 70,000 آدمی حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم نہیں کرواتے، برا شگون نہیں لیتے، بلکہ ہر معاملے میں محض اللہ پر توکل کرتے ہیں. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. اس سے کیا مطلب ہے؟ علاج تو کروانا سنت ہے، ٹھیک ہے، مگر اس طرح سے دم کروانے کے لیے کبھی کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس، یہ کام نہیں کرتے ہیں. برا شگون نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. برا شگون نہیں لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا، آج کسی مہمان کے جانے کے پیچھے جھاڑو پھیر دیا، یا کوے نے آ کے بولا، یا وہ کیا، کچھ ایسی برا شگون نہیں لیتے ہیں. تو صرف اللہ پر محض جو ہے توکل کرتے ہیں. تو ایسے لوگ پھر کیا ہوں گے؟ بلا حساب جنت میں جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. پھر کسی بیمار یا مصیبت زدہ آدمی کو دیکھ کر یہ دعا مانگنی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مصیبت زدہ یا بیمار آدمی کو دیکھ کر کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا. عربی میں اس کے الفاظ پڑھتی ہوں میں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، اور اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بہت سی دوسری مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے.
وہ کبھی اس مصیبت میں گرفتار نہیں ہوگا، پھر یعنی اس بیماری میں گرفتار نہیں ہوگا۔ پھر زندگی کے آخری لمحات میں جو ہے وہ بھی دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک سے پہلے میں نے جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت کی ٹیک میرے ساتھ لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق سے ملا دے۔ اسی بخاری نے روایت کیا ہے اور حدیث نمبر 1765 ہے، اور ایک جگہ پہ ایک اور روایت میں مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، یہ الفاظ اعلیٰ کا بھی اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم نے کیا کرنی ہے، دعا پڑھنی ہے یہ والی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی رفیق الاعلیٰ، یا پھر بالرفیق، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ہم۔ اب دیکھیں کہ یہ ساری دعائیں جو ہیں ہمیں کیا کرتی ہیں، حوصلہ بھی دیتی ہیں اور خوبصورت الفاظ بھی ہیں، جامع الفاظ بھی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ سب مسنون الفاظ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان سب اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالی غلط باتوں سے محفوظ فرمائے، شرکیہ قسم کے علاجات سے، دم درود سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور عیادت کے لیے تو ظاہر ہے آپ خود چلے جائیں تو وہ بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو فاصلہ ہے اور آپ نہیں جا سکتے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے، اور مریض کے لیے فون سننا آسان ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی ہو، تو آپ فون پر بھی عیادت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مریض تک آپ پہنچ نہیں پا رہے ہیں اور کوئی وجہ ہے یا دور فاصلہ ہے، کچھ ایسا ہے، اور مریض سے بات کرنا بھی مشکل ہے، تو اس کے قریب جو لوگ لواحقین ان کے ہوں، ان سے بات کر کے بھی عیادت آپ کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ مریض سے ہی کریں، اور اگر خود چلے جائیں تو یہ بہت بڑا اجر ہے، اور اجر آپ سن چکے ہیں کتنی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے عیادت کے لیے تو اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے جاتا ہے، اور جب مریض کے پاس پہنچ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس سے عیادت کے الفاظ بولتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی رحمت میں غوطے کھاتا ہے۔ لیکن کیسی کیسی سبحان اللہ، اتنی خوبصورت احادیث ہیں، فضائل ہیں۔ تو پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے، گھروں میں نہیں بیٹھے رہنا، جہاں کسی مریض کی خبر ملے وہاں انشاءاللہ ہم نے پہنچنا ہے۔ یہ سارے ثواب ہمارے رشتہ داروں کے لیے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، عیادت کے لیے، بلکہ ان انجان لوگوں کو جو اسپتال وغیرہ میں بھی ہیں، ان کی بھی عیادت کا کرنے کے لیے جائیں تو انشاءاللہ اتنا ہی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، اس کا بہت ثواب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کفار و مشرکین کے پاس بھی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ بس جب ہسپتالوں میں آپ جائیں تو ان کے جو رولز ہیں ان کا خیال رکھیں، ملاقات کے وقت کا خیال رکھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ مریض جو ہے وہ ملنا چاہتا ہے تو پھر اس سے ملاقات کر کے عیادت کے الفاظ اور اچھے الفاظ بول کے آئیں، جس کے اس سے حوصلہ بڑھے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ مریض کا جو ہے وہ حوصلہ بڑھانے والے الفاظ بولنے چاہیے تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے اور اس کو سکون ملے، ٹھیک ہے، ایسے الفاظ ہونے چاہیے۔ پھر کیا کہتے ہیں، فون پر جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ بھی عیادت کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور عیادت کے لیے آپ دیکھیں پرتکلف چیزیں لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کا قریبی رشتہ دار، آپ کو لگتا ہے پھول اور پھل وغیرہ اس کی ضرورت ہے، پھل لے کے جائیں گے، جوس لے کر جائیں گے تو وہ اس کے کھانے پینے میں اس کو فائدہ پہنچائے گا، تو پھر تو آپ ضرور لے کر جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ بلا وجہ لے جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ مریض اس حالت میں کہ وہ کھا بھی نہیں سکتا، تو اس کے لیے پھل اور جوس وغیرہ لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے دوسرا یہ کہ پھول بعض دفعہ مریضوں کو الرجی بھی کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کو الرجی ہو جائے، ٹھیک ہے، تو الرجی سے بھی اس کو بچانا ہے۔ تو یہ چیزیں سب آپ کو معلوم ہونی چاہیے جب بھی عیادت کے لیے جائیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ مریض کے حالات دیکھ کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر مالی مدد کی ضرورت ہے تو وہ کر دیں، اگر نہیں تو اچھے الفاظ کے ذریعے ان سے بات کر لیجئے، تو یہ بھی بہترین عمل ہوگا انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے اور غلط طریقے سے جو ہے وہ عمل ہیں وہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس سے باز آ جائیں اور سنت کے مطابق اپنے علاج کریں، سنت کے مطابق اپنی عبادات کریں، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.